السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اولاد اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن وہی اولاد جو سجدوں میں رو رو کے اللہ سے مانگی گئی ہو، اگر وہ بولے نہیں، میٹھی میٹھی آواز میں باتیں نہ کرے تو انسان بہت پریشان ہوتا ہے۔ یہی حال میرے بیٹے کا بھی تھا۔ تقریباً 2.5-3 سال کا ہو گیا، لیکن وہ کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ شروع میں کبھی کبھی جب ہم سیڑھیاں چڑھتے تو ہم اسے کہتے اللہ اکبر، تو اللہ اکبر سم اس طرح کے کچھ ورڈز بولتا، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھا 2 سال پلس ہوا تو وہ کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ ہر چیز گر گیا، بس یہ 1-2 ورڈز تھے اس کے۔ یہ چیز میرے لیے کافی پریشان تھی، لیکن میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، ابھی بچہ ہے، جیسے جیسے بڑا ہوگا یہ بولنا شروع کر دے گا۔ اتنی توجہ نہیں دی۔ پھر کچھ گیدرنگ ہوئی میرے گھر میں، اور اسی ایج کے کچھ اور بچے تھے جو بہت اچھی طرح بات چیت کرتے تھے، اپنے پیرنٹس سے بات کرتے تھے، کوئی چیز کھانی تھی مانگتے تھے، لیکن میرا بچہ ایسا کچھ بھی نہیں کرتا تھا، جسٹ ان کو دیکھ رہا ہوتا تھا، اور ایسے جیسے کوئی نان سینس بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بات میرے لیے بڑی تکلیف دہ تھی، اور پہلی دفعہ میں نے یہ احساس کیا کہ ایسا کیوں ہے۔ اس کے بعد مجھے باقی نے بھی ریلائز کروایا، تو میں ڈاکٹرز کی طرف بھاگی۔ پہلی دفعہ میں نے اس بیماری کے بارے میں سنا جس کو آٹزم کہتے ہیں، یعنی وہ بچہ جو بات نہیں کر سکتا ہے پراپر۔ پھر میں نے اس کے بارے میں انٹرنیٹ سے، ڈاکٹر سے کھوج لگائی، کیونکہ اللہ کبھی کسی کو کسی مصیبت میں نہ ڈالے۔ میرے لیے یہ لفظ ہی پہلا تھا۔ پھر اس کے پیچھے میں بھاگی، اور کچھ لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ چلڈرن ہاسپٹل میں اس کا بہت اچھا علاج ہے۔ میں باقاعدہ 3 ماہ مسلسل اپنے بچے کو لے کر جاتی رہی۔ وہاں آٹزم کے بہت بڑے بڑے پیشنٹ بچے تھے جو واقعتاً آٹزم میں تھے، جو صحیح طرح بات نہیں کر سکتے تھے، سن نہیں سکتے تھے، منہ کھلا ہوا ہے، پیرنٹس بیچارے بڑے تکلیف میں ہیں، اور 8-8 10-10 سال کے بچے ہیں اور پیرنٹس نے گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر تو میرا کلیجہ بالکل چیر جاتا، میں سارے راستے اللہ گواہ ہے کہ روتی بھی جاتی اور روتی بھی آتی، اور اس وقت میرے بچے کی عمر تقریباً کوئی 2.25 سال تھی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری آنکھوں کے سامنے ایک وظیفہ، میں ایسے ہی بس میں نے انٹرنیٹ سے پڑھا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، سورہ المؤمنون کی آخری 4 آیات۔ اور جب میں نے حدیث پڑھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کسی کو سخت بیماری تھی، اس کے کان میں سورہ المؤمنون کی آخری 4 آیات پڑھی اور وہ ٹھیک ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سورہ المؤمنون کی آخری 4 آیات پڑھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر کوئی آدمی یقین کامل کے ساتھ ان آیات کو پڑھ لے اور پڑھ کے پہاڑ کے اوپر چڑھ جائے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے۔ بس یہ پڑھنا تھا، اور میں نے اپنے اندر ٹھان لیا ہر روز صبح اور شام سورہ المؤمنون کی آخری 4 آیات، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ آیات کا ترجمہ بھی بہت خوبصورت، اور اس کے ساتھ ہی آذان بھی تھا کہ آذان ایک دفعہ پڑھنی ہے، آذان دینی نہیں ہے، جیسے آذان جو ہے نماز کی طرح دی جاتی وہ نہیں، جسٹ پڑھنا ہے اس کو، اور اس کو مرد بھی پڑھ سکتا ہے، عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ تو میرے لگ گئی، کیونکہ اولاد کا معاملہ تھا نا، اپنی اولاد کے لیے انسان سب کچھ کر لیتا ہے۔ 7 بار صبح اور 7 بار شام کو، 7 بار ان آیات کو پڑھنا، پلس 7 بار ہی آذان پڑھتی تھی میں، اور
اس کے کان میں پھونک مارتی تھی، پہلے دائیں کان میں اور پھر بائیں کان میں۔ اسی طرح سے شام کو بھی مغرب سے پہلے عصر کی نماز کے بعد 7 بار سورہ المؤمنون کی آخری 4 آیات اور 7 بار ہی اذان، یہ پڑھ کے، اور پھر اس کے کبھی اگر وہ لیٹا ہوتا، سویا ہوتا، گود میں ہوتا یا کبھی کھیل بھی رہا ہوتا تو اس کو اپنے پاس بلا کر دائیں کان میں پھونک مارنا اور کبھی بائیں کان میں۔ اور موسٹ آف دا ٹائم جب وہ میری گود میں ہوتا، سو رہا ہوتا، تو میں تب پڑھتی تھی۔ کبھی جب میں نہیں پڑھ سکتی تھی تو میں اس کی تلاوت لگا دیتی تھی، سورہ المومنون کی 4 آیات آخری اور اذان۔ یہ وظیفہ جو ہے وہ یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، میں نے وہاں سے وہ آڈیو لگا دینا اور وہ سوتے سوتے سن لیتا۔ اکثر جب بچے کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو جب کوئی وظیفہ یا کوئی دعا پڑھتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے اس وقت کہ جب وہ سو جائیں یا آرام سے ہماری گود میں ہم اس کو سلا رہے ہوں تب، تاکہ وہ چڑے نہ، کیونکہ اوٹزم میں یا اس طرح جو بچہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے وہ بہت جلدی چڑچڑاپن اس میں آ جاتا ہے، اس کو یہ ہوتا ہے صرف میری بات ہی سنی جائے۔ تو بہت آرام سے، دھیمے سے، ایک ماں کے لیے بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، اور خاص طور پر جب بچہ آپ کی بات سن بھی نہیں رہا، سمجھ نہیں رہا، جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی، جو وہ کہنا چاہ رہا ہے آپ سمجھ نہیں رہے، یہ بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کسی ماں کو اپنی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہر بیماری کے ساتھ شفا ہے، اور جب قرآن کی بات آ جائے تو قرآن ایک شفا ہے۔ اور پھر ان آیات کے بارے میں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قسم کھائی ہے کہ جو اس کو پڑھ لے گا وہ ہر بیماری سے، نظر سے، جادو سے، حسد سے محفوظ رہ لے گا، اور نہ صرف یہ سب چیزیں ہوں گی، اس میں گھر میں برکات میں ہوں گی۔ الحمدللہ میرا بچہ ابھی 3 ماہ پورے نہیں ہوئے تھے، بولنا شروع ہو گیا، اور اللہ کی طرف سے ایسا ہوا، کچھ میری فیملی باہر سے آئی، وہ بچے سیم میرے بچے کی ایج کے تھے، ان کے ساتھ گھلتے ملتے اس نے آہستہ آہستہ الفاظ بولنا شروع کر دیے۔ الحمدللہ اب وہ اتنا اچھا بولتا ہے کہ بس ہم اس کو سنتے رہ جاتے ہیں، اور یہ سب الحمدللہ اللہ کے قرآن کی وجہ سے ہوا ہے۔ جس کسی بچے کو بھی نظر ہے یا آپ کو لگتا ہے ایسی کوئی بیماری ہے، وہ چڑچڑاپن ہے یا بات نہیں کر سکتا ہے، خاص طور پر وہ مائیں جن کے بچے اس بیماری میں مبتلا ہیں، میں ان سے گزارش کرتی ہوں اللہ پر یقین کامل کرتے ہوئے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے، تو اللہ کی قسم واقعی پہاڑ ہل جاتا ہے۔ یقین کے ساتھ، درد کے ساتھ، اللہ سے امید کے ساتھ، اور اپنے آپ کو سچ میں اللہ کے سامنے پیش کر دیں اور ان آیات کو پڑھیں۔ نہ صرف ان آیات سے بیماری ٹھیک ہوتی ہے، آپ دیکھیں آپ کے گھر میں برکات بھی ہو جاتی ہیں، رزق میں برکات ہوتی ہیں، خوشحالی آتی ہے، گھر میں جو چک چک ہو رہی تھی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، آپ اندر سے بہت مطمئن ہو جاتے ہیں، ہلکے ہو جاتے ہیں، آپ کا اللہ کے ساتھ رابطہ جڑ جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ جن ماؤں کو کسی بھی مصیبت پریشانی میں اپنے بچوں کی وجہ سے ہیں، اللہ ان کی ساری پریشانیاں دور کرے، اور جن کو جو بھی بیماری ہے اگر وہ ڈاکٹری علاج کروا رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ اس آیات کو بالکل نہ چھوڑیں، ان کا وظیفہ کریں، ان کا عمل کریں۔ ویسے تو یہ پہلے دن ہی فرق پڑ جاتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس سے بہت اچھا فرق پڑتا ہے، اور ویسے بھی قرآن شفا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے بارے میں قسم کھائی ہے، تو بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سچا ہے، اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہے۔ یقین کامل کے ساتھ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ شفا دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔